میں ثم یقول للملائکہ، پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، ایاکم کانوا یعبدون، کیا اے فرشتوں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ پکارتے تھے نا کفار مکہ یا جبرائیل یا میکائیل، اور کچھ کہتے تھے یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹی ہے۔ ہمارے یہاں بھی آج کا مسلمان، کلمہ گو مسلمان، فرشتوں کو پکارتا یا نہیں پکارتا؟ تعویذ لینے جاتے ہو بابا جی کے پاس یا نہیں جاتے؟ وہ تعویذ پہ لکھتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل 1 2 4 5 7، یہ اپنے کمرے میں لٹکا لو، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس دور کا مشرک فرشتوں کو پوجتا تھا، تو آج کے تعویذ فروش نجومی سنڈے میگزین کے اندر جن کے اشتہار چھپتے ہیں، عامل بنگالی بابا 18 ملکوں کے کامیاب دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں، اور اس ظالم کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا رہا ہوتا، نام لکھے ہوئے ملکوں کے فلاں 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 کے کامیاب، بھائی اتنا کامیاب دورہ تیرا یورپ میں ہو رہا ہے، تو یہاں ملتان میں چھک مارنے کے لیے آیا، کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی فرشتوں کے پجاری۔ تو آج کا مشرک تعویذ فروش، گنڈے فروش، عامل نجومی بابا، جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو پوچھو، وہ کون سی تمنا ہے جو پوری نہ ہو؟ ہمارے ایک دوست گئے لاہور کے اندر، اسی طرح کے بابا بیٹھا تھا، جو چاہو سو پوچھو، تو بڑے کلف لگے، سوٹ یونیورسٹی کا دور تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کیا، بابا جی ذرا میرے یہ ہاتھ دیکھیں، اس ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، ذرا یہ لکیریں مجھے بتائیں۔ آتا نا ہاتھ بولتا ہے، لکیریں بولتی ہے، سفلی علم کے کاٹ پاٹ کے ماہر، جادو کو پلٹنے کے ماہر، جو چاہو سو پوچھو۔ تو اس نے کہا بابا جی ذرا ہاتھ دیکھ کر بتائیے میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ یہ جو تھپڑ ہے، یہ ہاتھ کا تھپڑ میں آپ کے منہ پر ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ وہ کہتا ہے ماروں گا تو تب مار دے گا، وہ کہتا ہے نہیں مارے گا تب مار دے گا۔ وہ اس نے ہاتھ باندھ دیا، بابا جاؤ مجھے پتا ہے تو وہاں بھی کا بیٹا جاؤ، میری 2 ٹائم کی روٹی لگی بھی کیوں برباد کرتا ہے؟ اس دور کا مشرک بھی فرشتوں کا پجاری، تو آج کے دور کا مشرک بھی اپنے تعویذوں کے اندر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اصحاب کہف، اس کے کتے کے نام کے تعویذ بنا بنا کے گھروں میں ڈالتے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ فرشتوں کو پکارتے تھے، ان کو سناؤ، ان کو سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب تو آواز لگاتا ہے، ادعوا ربکم، ادعوا پکارو، کس کو؟ ربکم، اپنے رب کو، تضرعا وخفیا، چھپ کے بھی پکارو، دل میں بھی پکارو، کس کو؟ فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، اور یہ پکارنا عبادت ہے، یہی پکارنا ہی تو عبادت ہے، یہی آواز لگانا تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے اندر، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا، پکارنا، یا اللہ مدد، اللہ کی عبادت، یا علی مدد، علی کی عبادت، یا رسول مدد، رسول کی عبادت، یا بابا جی مدد، تو بابا جی کی عبادت، یہی پکارنا تو عبادت ہے، جس کے اندر کفار مکہ غیر اللہ کو اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے۔ جب ان کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے سے منع کیا جائے آج کے دور کے کلمہ گو مشرکوں کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، تو وہ کہتا ہے جناب میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا، لیکن اولیاء اللہ کو پکارنا، ان سے مشکل کشائی کروانا، یہ کوئی شرک تھوڑا ہے، ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے، ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا، یہ اس میں سے ہمیں دیتے ہیں، تو ان سے کہو کہ یہی کام تو مشرکین مکہ کا تھا۔ جب اللہ کے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تمہاری پکارے سننے والا کون ہے؟ اور اس کو اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھنا چاہیں، بابا اجمیر والے بابا، میں مان لیتا ہوں انڈیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہندی بھی جانتے ہوں گے، بات کی بات ہے کور والے سنتے ہیں نہیں سنتے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، وہ زبانیں جانتے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاکستان کا کوئی پٹھان بھائی جا کے بابا اجمیر کے دربار میں پشتو میں شروع ہو جائے تو بابا جی کو سمجھ آئے گی پشتو؟ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، یہی غیر اللہ کو پکارنے کا کام تو کفار مکہ کرتے تھے، یہی کام آج ہمارے ہیں۔ ایک بندہ گونگا جا کر بابا جی کی قبر پہ کھڑا ہو جائے تو گونگے کے دل کی فریادوں کو جاننے والا کون؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی کو نہ پکارو، تو انہوں نے فوراً کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ساروں کو چھوڑ کر ایک ہی پوجا کریں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔
موجودہ دور کے مشرک کو جب اولیاء کی شان میں غلو کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ دے گا فوراً دلیل کے لیے. انہیں کہا بھائی لیکن ہم اولیاء کی گستاخ نہیں ہیں, ہم اولیاء سے نفرت نہیں کرتے, نعوذ باللہ, اولیاء کی محبت تو ہمارا ایمان ہے. اولیاء کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے, اس کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھ کا سرما ہے. لیکن شرط کیا ہے, وہ کون ہو؟ اولیاء اللہ ہو, ولی ہو. ننگ دھڑنگ ملنگ کو ہم ولی ماننے کے لیے تیار؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے. سر پہ ٹوپی نہ پہنو, انڈیا پاکستان میں کسی مسجد جا کے نماز شروع کرو, گستاخ وہابی بے ایمان, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا, کتنی بڑی گستاخی. ٹینڈ ننگی کر لی تو گستاخ ہو گیا, اور بہت بڑا. اور اگر سارا کچھ غلطی سے حمام میں چھوڑ کر بھول کے بغیر کپڑوں کے باہر نکل آؤ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ جائے گے, بابا ہمارے گھر میں اولاد ہوگی. صرف سر کو ننگا کرو تو گستاخ, ہر چیز ننگی کر لو, ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ مجذوب ہیں, اولیاء اللہ ہیں, پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں. ہم بھی مانتے ہیں پہنچی ہوئی ہیں, جہنم کے بالکل کنارے پہ موت کا دھکا لگے گا. ہم اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں. اولیاء کون ہے؟ ابو بکر. اولیاء کون ہے؟ عمر. اولیاء کون ہے؟ عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعید, سعد, معاویہ, علی, حسن, حسین. یہ سب اولیاء کے سردار ہیں. جو ان کے راستے پہ چلے گا اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, اور جو محمد رسول اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی. مرید کہنا پیر جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھ لو. تو پڑھ لا, میرا دل ہی اللہ اللہ کا ہے, میں اندر ہی اندر نماز ہی پڑھی ہوں. یعنی ایسی بہت تصوف کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم نمازوں کی حدود کو کراس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے جب کہا جائے کہ تم ان کی شان میں غلو نہ کرو, واللہ اتنا غلو ہے, اتنا غلو ہے. میں چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں آپ کو کیا بتاؤں, صرف دیگ کا ایک چاول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے پیروں مریدوں نے اپنے پیروں کے بارے میں غلو کے کون کون سے ریکارڈ توڑے ہوئے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر الامداد رسالہ ہے, تھانہ بھون انڈیا سے شائع ہوا 1336 میں, اور اس کے اندر ایک مرید اپنے پیر کا قصہ لکھتا ہے کہ میں خواب میں سویا ہوا تھا, میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے میری زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہوں, اور اٹھ کر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کے نام کی جگہ پہ اپنے پیر اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لے لیا, یہ تو ظلم ہو گیا. اب میں درود شریف پڑھتا ہوں, اور درود شریف پڑھتے ہوئے بھی کیا کہتا ہوں, سنیے صفحہ نمبر 35 ہے, تھانہ بھون اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ. ان کا مرید لکھ رہا ہے کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا, واللہ اب نیند نہیں ہے, اب نیند کا غلبہ بھی نہیں ہے, جاگ رہا ہوں لیکن زبان سے کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی. اور یہ خط لکھ کر اپنے پیر اشرف علی کو بھیجتا ہے. واللہ یہ جواب اس صفحہ نمبر 35 پہ ہے. غلط کہوں تو گریبان سے پکڑ کے سٹیج سے نیچے اتار دینا, لیکن اگر سچ کہوں تو اللہ کے لیے جو ولیوں کا مقام رب نے رکھا ہے وہاں تک رہنے دو. مشرکوں کو اللہ کا ولی نہ بناؤ, اور اولیاء کی شان میں اتنا غلو نہ کرو کہ محمد رسول اللہ کی سیٹ کے اوپر آپ اپنے کسی پیر اور فقیر کو بٹھا دو. یہ خط لکھ کر بھیجا مرید کو, پیر کو. مرید نے تو وہ جواب میں کہنے لگے, جواب اس واقعے کے اندر تسلی تھی کہ تم نے جس کو پیر پکڑا ہے, تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو, وہ اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے. تم میرے پیچھے, میں نبی کے پیچھے. یہ نبی کی شان میں غلو نہیں, یہ اپنے پیروں کی شان میں غلو نہیں, تو اور کیا. جب ان کو یہ کہا جائے کہ یہ غلو نہ کرو تو جواب میں کیا کہتے ہیں, آپ تو مانتے نہیں.